فرحت ہاشمی صاحبہ یا تو صراحت نہیں کرتی کہ انہوں نے علم کس سے لیا ہے، اور اگر کہیں تعریف اور صراحت کرتی ہیں تو اہل بدعت کی کرتی ہیں، خود یہ جماعت اسلامی کی ہیں، گمراہ مکتب فکر کی ہیں۔ اب یہاں پر دوسرا نقطہ یہ ہے کہ کیا خواتین کو میدان دعوت میں آنے کا اختیار حاصل ہے کہ وہ ویڈیوز بنائے، آڈیوز ریکارڈنگ کیے جائیں اور اجنبی مرد بھی اس کو سنیں؟ کیا دائرے دعوت خواتین کے لیے اتنا وسیع ہے کہ وہ خواتین کے دائرے سے نکل کر کے ایسی جگہوں پر محاضرات اور تقریر کرے جہاں اجنبی مرد بھی اس کی آواز سنے؟ جبکہ عبداللہ بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ حنبلی فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت کے عورت کی آواز سننا مکروہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عورت کو رات میں قیام اللیل اور تہجد کی ضرورت پڑے تو اس وقت بھی اس پر واجب اور ضروری ہے کہ اپنی آواز کو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے پست رکھے، دھیمی آواز میں تلاوت کرے کہ اس کی آواز سے کسی اجنبی مرد کے ذہن و دماغ میں کوئی فتنہ نہ اٹھنے پائے۔ لہذا ہماری دو چیزوں میں بنیادی ذمہ داری اس مقالے کی ابتدا سے پہلے یہ ہے کہ ہم علم کس سے حاصل کر رہے ہیں، اس کو منہج سلف کے اصول و ضوابط پر تول لیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا مردوں کے لیے خواتین کے دروس سننا جائز ہے؟ یقیناً جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے میدان دعوت کافی ہے۔ اس سلسلے میں میں نے اپنے مقالے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ کے دو فتاووں کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اب ہماری کوکن کی سرزمین میں مشکل یہ ہے کہ اگر کوکن کا کوئی ڈاکٹر انٹرنیشنل پیمانے پر ٹی آر پی اور مقبولیت کی بنیاد پر بہت زیادہ مقبول ہو جائے تو ہمارے بہت سے اہل کوکن جو منہج میں متساہل ہیں اس کو چھوڑ نہیں پاتے۔ جبکہ آپ نے سنا شیخ عنایت اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ کو ڈاکٹر اسرار کی گمراہیاں بیان کرتے ہوئے، ڈاکٹر اسرار کی گمراہیوں کے باوجود آج تک ان کو پروموٹ کرنے والے، ان کا تعارف کرانے والے اور ان کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے وہی ڈاکٹر صاحب ہیں جن کی تقلید میں آج بھی جماعت اہل حدیث کے بہت سارے نوجوان اندھے ہوئے پڑے ہیں، وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں۔ اس وجہ سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے بنیادی تقاضوں کو سمجھیں، منہج سلف کی روشنی میں اپنی زندگی اور بالخصوص دینی زندگی کے مختلف گوشوں کو مرتب کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔